صفحہ نمبر ہے 655، سورت الحج، تعارف انٹروڈکشن ہے سورت الحج کا۔ توضیح القرآن، آسان ترجمہ قرآن، تشریحات کے ساتھ از مفتی محمد تقی عثمانی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ صفحہ نمبر 655، سورت الحج کا تعارف آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اقترب للناس، پارہ 17واں۔ سورت الحج کا سیریل ہے 22، 12ویں نمبر پہ یہ سورت آتی ہے۔ سورت الحج مدینہ میں، یہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے سورت حج مدنی ہے اور اس میں 78 آیتیں ہیں اور 10 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے پروردگار کے غضب سے ڈرو، یقین جانو کہ قیامت کا بھونچال بڑی زبردست چیز ہے۔ ہم صورتوں کا صرف تعارف کروا رہے ہیں اس ایپیسوڈ میں۔ اس صورت کا کچھ حصہ مدنی ہے اور کچھ مکی، مطلب یہ ہے کہ اس صورت کا نزول مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے شروع ہو چکا تھا اور تکمیل ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں ہوئی۔ اسی صورت میں یہ بتایا گیا ہے کہ حج کی عبادت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کس طرح شروع ہوئی اور اس کے بنیادی ارکان کیا ہیں۔ اسی وجہ سے اس کا نام سورہ حج ہے۔ مکہ مکرمہ میں مشرکین نے مسلمانوں کو طرح طرح کے ظلم کا نشانہ بنایا تھا، وہاں مسلمانوں کو صبر کی تلقین کی جاتی تھی، لیکن مدینہ منورہ آنے کے بعد اسی صورت میں پہلی بار مسلمانوں کو کفار کے ظلم و ستم کے مقابلے میں جہاد کی اجازت دی گئی اور فرمایا گیا کہ جن کافروں نے مسلمانوں پر ظلم کر کے انہیں اپنا وطن اور گھر بر چھوڑنے پر مجبور کیا ہے، اب مسلمان ان کے خلاف تلوار اٹھا سکتے ہیں۔ اس طرح جہاد کو ایک عبادت قرار دے کر یہ خبری دے دی گئی ہے کہ نہ صرف اس کا ثواب آخرت میں ملے گا بلکہ دنیا میں بھی مسلمانوں کو انشاءاللہ فتح نصیب ہوگی۔ اس کے علاوہ اسلام کے بنیادی عقائد بھی بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ سورت کا آغاز آخرت کے بیان سے ہوا ہے، جس میں قیامت کا ہولناک منظر بڑے مؤثر انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور اکرم فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین شخص وہ ہے جو خود بھی قرآن پڑھتا ہے اور دوسروں کو پڑھاتا ہے۔ یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغاں بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔